لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال محتمم المجالس ذکر حسین سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. صلوات پر محمد. تو کہا یہ گیا ہے کہ آپ کا موضوع یہ ہے، اور جو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں نے بھیجا، اب یہ کہنے ہم سمجھے کہ بھیج دیا ہے. بہرحال معلوم ہو گیا موضوع جو ہے وہ کوئی بہت بڑھیا تو نہیں ہے کہ اس پر بہت قاعدے سے بحث ہو. جب تک آدمی اس میں ڈیپ میں نہ جائے، روایات احادیث، تب تک مزہ نہیں آتا. لیکن اب بہرحال اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے چھاپ دیا ہے تو آپ نگلیکٹ کر جائیے. حالانکہ میں نے وہ کہا کہ وہاں والی آدھی یہاں کر دوں گا. تو موضوع ہے کیا کہ غم یاد امام حسین سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. تو سوال اس بات کا ہے نمبر 1 کہ امام حسین کو یاد ہی کیوں کیا جائے. ایک تو عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو یاد کیوں کیا جائے. تازگی کی بات بعد میں ہے، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ یاد حسین کیوں ضروری ہے تو تازگی خود بخود واضح ہو جائے گی. صلوات پر محمد. سمجھ گئے؟ لہٰذا اس پر بحث ہوگی کہ یاد کرنا کیا چاہ. اور کمال یہ ہے کہ صرف آپ کا میٹر نہیں ہے کہ آپ کو امام حسین کو یاد کرنا ہے. دنیا کا کوئی ڈھنگ کا آدمی ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام، چاہے وہ نبی ہو، خلیل ہو، روح اللہ ہو، خود اللہ ہو، رسول اللہ ہو، سب نے امام حسین کا لحاظ کیا ہے اور سب نے امام حسین کو یاد کیا ہے. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ بجائے تازگی کے، اب تازگی کس مفہوم میں یہ بھی قابل بحث ہے. اس موضوع میں کتنی چیزیں آئیں گی کہ یہاں موضوع دینے والے کا مطلب تازگی سے کیا ہے. اس لیے کہ ایک تازگی کا مطلب ہوتا ہے کہ طبیعت تازہ ہو گئی، مطلب فرحت، خوشی. یاد امام حسین سے تازگی کا مطلب خوشی ہے یا تازگی کی اور بھی میننگ ہو سکتی ہے. تو بہت کچھ ہے. کاش یہ 2 دن پہلے یہ چیز مل گئی ہوتی تو تیار کرتے، لکھ کے آتے، مزہ آتا. چاہے موضوع اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی دیتے. صلوات پر محمد. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین کو کیوں یاد کیا جائے. پہلا سوال یہ ہے. اور ہماری آپ کی کیا اوقات ہے جب رسول اللہ نماز روک دیں امام حسین کے چکر میں، تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایک قصہ بہت مشہور. دیکھیے قصے تو ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. ہنر یہ ہے کہ اس قصے سے نکل کیا رہا ہے. ایک قصہ بڑا مشہور ہے اور اتفاق سے مجلس سے ہی متعلق ہے. رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، سنا ہے نا سر؟ خطبہ دیتے دیتے دوران تقریر امام حسین سلام اللہ علیہ کیا ہوا؟ مسجد میں وہ اندر آئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا اور امام گر پڑے. مشہور ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں توڑ دیا.
اتر کے گئے امام حسین علیہ السلام کو لے کے. یہی ہے نا, میں یہاں آیا ہوں, میرا لڑکا میرے ساتھ ہے. اب لڑکا کہنا تو خیر غلط ہے, نواسے ہو گئے 4-5 سال کے, تو صاحب میرا نواسا ساتھ میں ہے, بڑا بدماش ہے. وہ اتفاق سے صاحب وہ بدبو آیا, وہاں گر پڑا. ہلور میں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ایک صاحب کی علاقے میں ہوئی بھی تو چل نہیں پا رہی ہے, میرا اللہ خیر کرے جو ہے وہ. تو میری اس علاقے میں کسی سے کوئی رشتہ داری ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود اگر لڑکا یا نواسا پوتا میرا گر جائے تو مجھ کو صحیح سے بتائیے گا, ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے مولانا. 50 ارے مولانا بیٹھیے بیٹھیے, میں جاتا ہوں, میں لاتا ہوں, یہی ہوگا نا. تو عقل کیا کہتی ہے کہ ابھی جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارا لڑکا گر جائے 50 لوگ دوڑ پڑیں گے, تو وہاں تو رسول اللہ کا میٹر تھا, ان کا بیٹا ان کا نواسا گرا تھا. تو عقل کیا کہتی ہے, پبلک کو دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے؟ یا رسول اللہ بیٹھیے بیٹھیے ہم جا رہے ہیں. دیکھیے میں خاص کر کے وہ پرٹیکولر ورڈ نہیں یوز کر رہا ہوں کہ آدمی کے کان کھڑے ہو جائے, لہذا پبلک کہے گا. پبلک وہاں جو تھی موجود, اس کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے تھا نا. عقل کہتی ہے کہ جانا چاہیے تھا. کتاب کیا کہتی ہے کہ پیغمبر گئے. تو اگر پبلک گئی ہوتی, دوڑی ہوتی, لکی ہوتی, اٹھایا ہوتا, تو حضور خطبہ کیوں توڑتے, حضور ممبر سے اتر کے کیوں جاتے؟ تو عقل کہتی ہے پبلک کو دوڑنا چاہیے, کتاب کہتی ہے رسول اللہ گئے. ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سمنوے, ہے نا. تو یہ عقل اور روایت کا سمنوے کیسے درست کیا جائے؟ صلوات بر محمد. ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس میں 2 باتیں جو میرے سمجھ میں آتی ہیں وہ سنیے آپ. ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں پبلک دوڑتی تو, اور دوڑنا چاہیے, مگر اصل میں کیس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توجہ ہے نا, ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے, ان کے ساتھ بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ علی کے بیٹے تھے. تو کیا مطلب علی کا بیٹا ہونا کیا پرابلم کی بات ہے؟ میں نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں میں. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ ایک تو میں ساون اور نفیس میں ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہوں. یو آر ساون, ہاں صلوات بر محمد. کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کا. تو رسول اللہ کی وفات کب ہوئی سر؟ سن 11 میں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ سن 61 میں. تو پورے 50 سال ہو گئے ہیں, ہے نا. امام حسین کی شہادت پیغمبر, یعنی جو لڑکا اس سال پیدا ہوا جس سال رسول اللہ کی وفات ہوئی, وہ کربلا پہنچتے پہنچتے کتنے دن کا ہوا؟ 50 سال کا, ہے نا. امام حسین نے, یعنی 50 سال میں جنریشن بدل جاتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا. امام حسین نے کربلا میں پوچھا, بھیا یہ بتاؤ میں نے بگاڑا کیا ہے تم لوگوں کا, حلال کو حرام کیا ہے, کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیا جواب دیا تھا اس وقت یزیدی فوج نے؟ بغضاً لأبیک. یہ تو اس وقت رہے بھی نہ ہوں گے نا. بعض جن لوگوں نے جواب دیا 50 سال 45 سال کے جو لوگ ہیں, وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں رہبہ ہی نہیں کیے. تو کیسے انہوں نے کہا بغضاً لأبیک؟ اس کا چکر جانتے ہیں کیا؟ اب یہ پیدا ہوئے تو گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے ابا ایسے تھے, تمہارے خالو ایسے. تو کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بدر میں گئے تھے, وہاں قتل ہو گئے. کس نے مارا؟ کہا علی نے. انہوں نے دیکھا نہیں اپنے دادا کو, اپنے بڑے ابا کو, اپنے پھپھا کو, اپنے خالو کو. سنا ہے, کسی نے سنا میرے چچا کو علی نے مارا ہے, کسی نے سنا میرے پھپھا کو علی نے مارا ہے, کسی نے سنا میرے خالو کو علی نے مارا ہے. وہ سب سن کر کے وہ بغض بھرا ہوا ہے. کربلا میں جب پہنچے, پوچھا گیا بھیا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تمہارے باپ کی دشمنی میں. تو جب 50 سال کے بعد دشمنی اتنا بیٹھی ہوئی ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے تمہارے باپ کی دشمنی میں,
تو اب یہ واقعہ امام حسین والا 9 ہجری کا ہے کہ 10 ہجری کا ہے کہ 8 ہجری کا ہے نا؟ تو بدر کے 3 سال کے بعد ہے، خیبر کے فوراً بعد کا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں تو تازہ تازہ میٹر ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کے چچا مرے ہیں، کسی کا خالو مرے ہیں۔ اب یہ بیچارے مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر وہ کسک تو والی ہے نا ابھی، صلوات وہ میں سمجھا رہا ہوں کیسے، وہ کسک تو مولا والی ہے نا۔ اور یہ میں اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، اگر روایت میں ہے کہ جب حضرت کا آخری وقت تھا پیغمبر کا، فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، ہے نا؟ سب لوگ اپنا اپنا آدمی دوڑائے پڑے ہیں، تو وہ جو نیوٹرل ٹائپ، نیوٹرل کیا کہیے، جو اہل بیت کی تھی ام المومنین ام سلمہ، انہوں نے کہے ہے تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہی ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں، سنا نہیں سنا؟ مولا آئے، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے مولا کو کلیجے سے لگایا، لبہائے مبارک مولا کے کانوں تک لے گئے اور کچھ فرماتے رہے، من جملہ اس کے فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد، یہ روایت ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں کینہ لوگوں کے اندر مولا کائنات کے تئیں تھا۔ اب جب وہاں امام حسین گرے، اچھی خاصی پبلک وہاں ہے، لیکن سب کو کچھ نہ کچھ پرابلم علی سے ہے، اور حسین علی کے بیٹے ہیں، تو میں بھی چھوڑا یار گرنے دو، علی کا لڑکا تو ہے نا۔ یہ جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جواب یہ ماننے کے لائق میں کیوں کہ اس لیے کہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو علی سے پرابلم ہی تھی۔ تو سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ذر کہاں چلے گئے تھے؟ مقداد و عمار کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی جتنے علی والے سب اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے اس مجلس سے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جواب دیا ہے یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ مگر کتاب کہتی ہے کہ رسول اللہ خود اترے، عقل کہتی ہے پبلک کو جانا چاہیے۔ بات پھنس گئی نہیں پھنس گئی؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ پبلک دوڑی تو ہوگی، اٹس امپاسبل۔ دیکھیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی، انگریزی میں کہتے ہیں بٹرنگ، دکھانے کے لیے لپکنا چاہیے لوگوں کو تاکہ کل جب کوئی چاند یا رسول اللہ اس دن حسین گرے تھے جب نا تو فلاں دوڑے تو ہم بھی تھے، کم از کم یہ دکھلانے کے لیے دوڑتے۔ تو عقل کہتی ہے پبلک کو جانا چاہیے، پبلک کتاب کہتی ہے رسول اللہ خود گئے۔ سوائے اس کے امام صاحب کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ پبلک دوڑی تو ہوگی، ہے نا، بٹ میں بھی شاید حضرت بیٹھے ہم لوگ کوئی نہیں جائے گا میں جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ میں بھی کہ حضرت نے روکا ہو۔ اب اگر یہ کہیں گے کہ حضرت نے روکا پھر سوال ہوگا یا رسول اللہ ممبر سے اترنا جانا کوئی ٹھیک بات ہے، کوئی لا کے دے دیتا، یہ کاہے کو منع کیا آپ اتر کے جا رہے ہیں؟ اور جب نہیں پیغمبر جواب دیں، آج پہلا دن ہے، سب کو اوقات بتا دی جائے کہ کل کو کسی کے دماغ میں نہ آئے کہ بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ جیسا تمہارا موضوع ویسی ہماری مجلس، اور کیا، صلوات بر محمد وآلہ۔ خوب اب اس کے بعد یہ ہو گیا نا، یہ تو کنفرم ہے کہ حضرت گئے، اٹھایا، لے کر کے آئے۔ یہاں لائن سے اتنے ذاکرین ہیں، ان میں سب سے سینئر ہمارے جگر بھائی ہیں، آپ کے یہ امام صاحب ہیں، یہ لوگ، یہ سارے ذاکرین ہیں، اور بھی ذاکرین ہوں گے جن کو ہم پہچانتے نہیں۔ یہ شعراء حضرات سب کو اس بات کا تجربہ ہے، اگر مجلس میں ڈسٹرب ہو جائے تو ریسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، بڑھیا پیک پر ہے تب تک کوئی بلی آ گئی، اتھل پتھل ہو گئی، تو اب تو ڈسٹرب ہو گیا نا، اب کیسے شروع کرو گے بتاؤ؟ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا،
تو جنرلی طریقہ جو ریسٹارٹ کا ہے وہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو ہوتا رہتا، خیر ایک سلوات پڑھیے تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ یہی تو طریقہ ہے ریسٹارٹ کا۔ آدمی ایک آدھ سلوات پڑھوا دے گا اور یہ ٹھیکا، تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ کو، امام حسین علیہ السلام کو واپس لے کے آنے کے بعد اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز اب کیسے کرنا چاہیے تھا چاند بھائی؟ یہی نا، ہمیں چلو یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، بچے ہیں چلو گر گئے کوئی بات نہیں، ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، اور پھر اسٹارٹ کر دیتے، یہی تو۔ لیکن کتاب پڑھیے آپ، حتیٰ کہ تفاسیر میں آئی ہے کہ اب جو رسول اللہ ممبر پر آئے تو پچھلی گفتگو سے کوئی مطلب ہے نہیں، ایک نئی آیت شروع کر دی۔ ممبر پر امام حسین کو لے کے آئے، اب کتاب میں ویڈیو تو بنا نہیں ہے۔ ایک صاحب بہت تپے ہوئے تھے، ہم سے کہنے لگے کم بخت اگر مولوی نہ ہوتا تو نیتا ہو جاتا۔ تو میں نے کہا یار نیتا نہ ہوتے بالی ووڈ چلے جاتے۔ میں کیا کرتا ہوں، جب کتاب پڑھتا ہوں نا تو کچھ دیر پڑھنے کے بعد قصہ بند کر دیتا ہوں، اور بند کر کے آنکھیں بند کر کے اس کی ویڈیو بناتا ہوں، کیا منظر رہا ہوگا۔ جب ویڈیو بنتی ہے تب لہجہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، صلوات بر محمد ہے نا، یہی تب تو لہجہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو اب آپ آنکھ بند کر کے ویڈیو بنائیے اس مجلس کا کہ پیغمبر گئے لے کے آئے، اب یہاں گود میں یا بغل میں، واللہ عالم۔ اب آپ کی نظر میں ہو تو فرمائیے کہ بغل میں بٹھلایا کہ آغوش میں، اب پتہ نہیں ممبر کتنا چوڑا تھا، کیا پتہ، گئے تو تھے مگر وہ دیکھا نہیں ہم نے وہاں مدینے میں، اور پتہ نہیں وہ اصل ہے کہ اس کی نقل ہے، وہ تو نہیں چوڑا ہے کہ کم ہے کہ زیادہ ہے۔ بہرحال آغوش میں صحیح امام حسین ہیں، اور پیغمبر بجائے پچھلی بات کو کنٹینیو کرنے کے حضرت نے کیا فرمایا؟ انما، نئی آیت پڑھ دی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح سے ہیں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع، پہلا مصرع کچھ ہے دوسرا مصرع کچھ، آپ بھی ہم لوگوں کی طرح سے ہیں۔ عجب نہیں، رسول اللہ فرمایا اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر دنیا میں ڈھنگ کی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا صاحب تقریر پوچھ دیا، نئی آیت کیوں؟ کہ اس آیت کو بے ربط کیوں سمجھتے ہو؟ پچھلی تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے اور آیت بھی اسی ٹائپ کی ہے۔ ہم نے کہا واقعہ جو ہے حسین گر گئے، کہا تو آیت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ اولاد ہی کے متعلق تو پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق پچھلی تقریر سے نہیں ہے، اس واقعے سے ہے۔ اب اگر اس واقعے سے جوڑا جائے گا تو کیسے جڑے گی سر؟ پیغمبر نے آیت کیا پڑھی؟ تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے، امام حسین گرے ہیں، کیسے مربوط ہوگی یہ آیت اس واقعے سے؟ جب تک آپ یہ نہ کہیے کہ حسین گرے نہیں تھے، رسول اللہ کا امتحان لیا جا رہا تھا، بغیر اس کے کیسے مطابقت ہو سکتی؟ یا رسول اللہ حسین کے گرنے سے آپ کے امتحان کا کیا واسطہ ہے؟ عجب نہیں، پیغمبر فرمائے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، تم تو خطیب ہو، تم تو ذاکر ہو، تم تو شاعر ہو، تمہیں تو سمجھنا چاہیے مزاج خطابت یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا۔ یہ حسین گرے نہیں تھے، خدا اپنے نبی کا امتحان لے رہا تھا۔ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین بن علی کو اہمیت۔ صلوات در محمد و آل۔ تو حسین تو یہ ہے بھیا کہ رسول اللہ کا خطبہ بھی ان کو روک نہیں سکتا ہے۔ کیا ہے امام حسین علیہ السلام؟ لیکن سوال یہ ہے، جو بات پھر آئی ہے کہ یاد حسین سے دلوں کو تازہ، تو کیوں یاد کیا جائے؟ امام حسین کو رسول اللہ نے اس طرح سجدے میں سر ہے اتر نہیں سکتے ہیں۔ اچھا جہاں تک یاد کرنے کی بات ہے، وہ سنا ہے نا صفین سے لوٹ رہے تھے کہ جا رہے تھے، مولا جب کربلا پہنچے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ کربلا کے واقعے سے پہلے کھڑے ہوئے وہیں کربلا میں، صبرن یا ابا عبداللہ، ہے نا؟ مولا نے یاد کیا امام حسین کو، عیسیٰ نے یاد کیا امام حسین کو، موسیٰ نے یاد کیا امام حسین کو، انبیاء نے یاد کیا امام حسین کو۔
تو یہ بات تو بعد میں ہوگی کہ یاد حسین سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، یاد کیوں کیا جائے؟ اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب نے یاد کیا ہے۔ کیا ہے حسین کی خاص بات؟ صلوات بر محمد کیا ہے؟ جب وہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی نا یاد کرنے کی، تو تازگی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں تازگی ملتی۔ اب وجہ پر آئیے، یہاں بھلور جو ہے چیئرمینی ہے کہ پردھانی؟ پردھان۔ اب آپ کا نہیں معلوم، ہمارے یہاں گاؤں میں ایک سال اتفاق سے جنرل ہو گئی سیٹ، وہ ہمارے خاندان کے نائب صاحب تھے، وہ جیت گئے، دریا پور کی بات۔ تو وہ جیتے، جانتے ہیں کتنا ووٹ پا کے جیتے؟ 112 ووٹ ملا تھا ان کو، 7 ووٹ سے جیت گئے تھے۔ کل ووٹ کتنے ہیں ہمارے اس میں؟ 1200۔ سمجھ رہے آپ؟ 1200 میں پردھان کو ووٹ کتنا ملا؟ 112۔ تو کتنے لوگ ان کو پردھان بنانا چاہتے ہیں؟ 112۔ اور کتنے لوگ نہیں بنانا چاہتے؟ 1000 لوگ نہ، کم از کم 800 جتنا، وہ 1200 پڑھا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال 100 لوگ چاہتے ہیں پردھان بنانا، 800 لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پردھان نہ بنے، تبھی دوسروں کو دیا اور بن گئے۔ 5 سال تک کوئی ہلا سکتا ہے ان کی پردھانی کو؟ آپ کیا بھی ایسے ہی جیتتے ہوں گے لوگ؟ آپ بتائیے 5 برس تک کوئی ہلا سکتا ہے ان کی پردھانی کو، جس کے خلاف 800 ہیں اور حمایت میں صرف 100 ہیں؟ یزید کی بیعت سب نے کر لی، کی نہیں کی؟ سب نے کر لی، کچھ نے پیسے سے، کچھ نے ڈر سے، کچھ نے جیسی وجہ بھی۔ کچھ شاعر لوگ تھے تھوڑا سا ذرا بہ کے، شام کو تھیلی پہنچ گئی، صبح ٹھیک ہو گئے۔ ہے روایات ہے کہ جیسے سنا کہ یزید کو ولی عہد بنایا گیا اور اس کے ساتھ خلاف شعر کا 40,000 پہنچ گیا، شام کو قصیدہ ہو گیا جی۔ تو اب سب لوگ پیسے سے، ڈنڈے سے، سمجھ گئے آپ، جیسے بھی لالچ سے یزید کو مان چکے۔ کئی لوگ نہیں مان رہے ہیں، 2-3 تو اور تھے، ان کا اپنا میٹر تھا، بقیہ امام حسین اور گنے چنے لوگ، لیکن وہ جو تھے ان کا بھی کوئی میٹر نہیں ہے۔ مین مسئلہ امام حسین کا تھا۔ اگر ایک امام، ساری دنیا بیعت کر چکی ہے، ایک امام حسین بیعت نہ کرتے، یزید کی سرکار گر جاتی۔ توجہ سے دیکھیے، موضوع دیا تو سننا بھی سیکھیے موضوع پر نا۔ صلوات بر محمد۔ حالانکہ جنرلی ہوتا کہ موضوع دینے والا باہر بیٹھ کے چائے پیتا ہے، پھنستی پبلک ہے بیچاری۔ صلوات بر محمد وآل محمد ہے کہ نہیں ہے؟ مزہ تو اس وقت ہے کہ جس نے موضوع دیا وہ آگے بیٹھے اور بعد میں کہے ہاں مولوی صاحب یہاں چوکے، مگر وہ بات موضوع کے اندر تھی، تب تو موضوع پڑھنے میں مزہ بھی ہے۔ موضوع دے کے تم ہوٹل میں ٹہل رہے ہو تو ہمارے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد تو ایک بات بتائیے آپ لوگ جلدی کہ یہ امام حسین کی بیعت جو یزید مانگ رہا تھا، سرکار کو خطرہ تھا؟ نہیں نا، یہ پکی بات۔ تب کیوں اتنا اصرار ہے کہ امام حسین بیعت کر لیں؟ اسی کو اگر میں سمجھا لے جاؤں نا، موضوع ہو گیا۔ تب کیوں اتنا زبردستی پہ بیعت کرے، نہیں تو مار دو، بیعت کرے نہیں تو مار دو؟ دیکھیے اس میں کیس یہ ہوا ہے کہ یزید نے بیٹھتے ہی جو اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بغاوت کا ڈر تھا۔ وہ کیا تھا وہ سن لیجیے آپ۔ دیکھیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر اس سے کہیے نماز کہاں بے، تو نماز نہ پڑھنے والے کو بھی بری لگے گی یہ بات، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، ہے نا۔ 1-2 باتیں یزید کی سن لیجیے، پھر آ جاتا ہوں میں مجلس تمام۔ قرآن میں نماز کے متعلق تو بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا فویل للمصلین، ویل ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں سخت عذاب ہے، یہ ویل کس کے لیے ہے؟ للمصلین، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو آدھا لیجئے تو کیا ہوگا؟ فوائل للمصلین، اللہ کی مار نمازیوں پر، اللہ کی پھٹکار نمازیوں پر، نمازی جہنم میں جائیں گے۔
ہے نا، یہ قرآن سے ہے۔ شراب کے متعلق جہاں آیت ہے ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہے، پیسہ نہیں ملے گا لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ تو شراب کے لیے اسم گناہ کہا گیا، لیکن وہ ویل کا لفظ نہیں یوز ہوا قرآن میں۔ یزیدوا نے کیا کیا کہ دونوں آیت کو کاٹ کے اپنے شعر میں لے آیا۔ اب شعر سنیے آپ یزید کا، سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کی یاد کیوں دلوں کو تازگی دیتی ہے۔ حسین نہ ہوتے تو دل کیا ساری دنیا مر چکی ہوتی۔ صلوات در محمد وآل۔ دونوں آیتوں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ سب کیا شاعری کریں گے۔ دیکھیے یزید کتنا تگڑا شعر کہتا تھا، سمجھے آپ؟ شعر کہنا ہنر نہیں ہے، عشق اہل بیت میں ڈوب کے کہنا وہ ہنر ہے۔ ورنہ شعر تو معاویہ بھی کہتا تھا، شعر تو یزید بھی کہتا تھا۔ شعر سے کیا ہوتا ہے؟ شعر عشق کے ساتھ ہے نا۔ تو دونوں آیتوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب سنیے آپ، کہتا ہے کہ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے، پہلے ہی جھٹکے میں یزیدوا پکڑ لیا گیا۔ اب کبھی اپنے مقدم بے تبوا مت لگانا، اس لیے کہ اب یزید کو یزیدوا کہنا شروع کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ سمجھا، پہلے ہی جھٹکے میں یزیدوا پکڑ گیا۔ ما قال ربک، شعرا موجود ہے، ربک کاف ایک لفظ ہے، نہیں کہا تمہارے رب نے، کاف کی جگہ کچھ نہیں کرتا تھا، یہ لگانا تھا ما قال ربی، وزن ٹوٹتا گا، بہر سے خارج ہوتا نہیں نا۔ اگر کہتا ما قال ربی، نہیں کہا میرے رب نے، نہیں کہا ما قال ربی، کیا کہا؟ ما قال ربک، نہیں کہا تمہارے رب نے، تو پہلے ہی جھٹکے میں پکڑا گیا کہ یزید اللہ کو اپنا اللہ نہیں سمجھتا۔ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا جو نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھے فتویٰ کیا ہوا یزید کا؟ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے، خبردار نماز مت پڑھنا نہیں جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یزید کا فتویٰ سمجھ میں آیا، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، نماز خبردار۔ رک جائیے موضوع سے ہٹ کے مگر ایک سوال کر لیں، اگر کوئی پوچھے واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی، دیکھیے چور چوری سے جائے گا، ہیرا پھیری سے تھوڑے جائے گا۔ آپ لاکھ موضوع دے دیجئے لیکن جو ہمارا مزاج ہے اس سے تھوڑے بھاگ پائیں گے۔ واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی، اگر کوئی پوچھے حسینی اور یزیدی میں فرق کیا ہے، کہ ایک دم صاف سامنے ہے۔ امام حسین کا سر قلم ہوا سجدے میں، یزید کیا کہتا ہے؟ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، چاہے جتنے بڑے خاندان کا ہو، اگر شرابی ہے تو یزیدی کہلائے گا، مسجد میں ہے تو حسینی کہلائے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو ما قال ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین۔ سنیے کیا شعر کہیں گے آپ لوگ۔ شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتے ہیں بلبلے۔ یزید ملعون جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، اس میں جھاگ نہیں ہے، وہ پھٹتے اٹھتے رہتے ہیں نا، یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، حاجی ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ جی شراب جتنی، جب بہت سے لوگ ہیں یہاں، کوئی بیڑی پینے والا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیتا ہو، کوئی ہے بیڑی پینے والا، سگریٹ والا ہے؟ دیکھیے جو چار مینار پینے والا ہے، چھوڑیے، جو چار مینار پینے والا ہے اس کو ڈل ہل دے دیجیے، آپ پیے گا؟ ابے یار کیا، ارے آپ تو آئیے،
چار مینار والا ڈن ہل دے دیجئے الحمدللہ. ابے یار بس مزہ ہی نہیں آتا تھے. کیوں؟ یہ ڈن ہل بڑی مہنگی ہے. کہ مہنگی ہوگی مگر ہلکی ہے. جو ٹائٹ سگریٹ پی آیا ہے، قینچی پی آیا ہے، وہ 555 مزہ ہی نہیں آئے گا. وہی حال شراب کا ہے. شراب میں کچھ ہلکی ہے، کچھ تیز ہے، کچھ اور تیز ہے. تو اس میں ایک جو ہے وہ شراب کی قسم ہے کہ کہتے ہیں، اب یہ مت پوچھے کہ تم کو کیسے پتہ ہے، کتاب میں لکھا ہے اس لیے پتہ ہے اور کیا. ہاں نہیں کہیں گے صاحب انہوں کیسے پتہ ہے، سمجھا. تو شراب کے لیے کہ کہتے ہیں جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی، تلخ ہوگی اور اتنی ہی تیز ہوگی. اسی لیے شراب کے ناموں میں ایک نام عجوز بھی ہے. عجوز بڑھیا ایک شراب کو کہتے ہیں. یہ بتاؤ بیتاب بھائی، حور پیدا ہو چکی ہے، خلق ہو چکی ہے، خلق ہوگی، ہے نا. ہاں تو تورو مزاج وہی یزید والا ہے. اس لیے کہ یزید میں بھی یہی مطلب تھا. یزید کہہ رہے معاذ اللہ غالب والا ہے. ہاں نکل گیا چٹکے سے نکل گیا. ہاں بھائی غالب والا کیا ہے وہ شعر. ایسی جنت کا کیا کرے غالب، لاکھوں برس کی یا 100 برس کی حوریں ہوں. تو غالب کا بھی نظریہ یہ ہے کہ حوریں پیدا ہو چکی ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ حوریں خلق ہوں گی کہ خلق ہو چکی ہیں. بعض روایتوں سے کچھ لوگوں کی تو خلق ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں کی تو خلق ہو چکی ہیں. کہ کیسے پتہ؟ میں نے کہا بہار پڑھیے جا کر کے. جناب فاطمہ بیٹھی ہیں، 4 ٹھوریں آ گئی، سمجھ گیا. تو جناب فاطمہ کہتی ہیں بڑی حسین و بڑی خوبصورت، ہم نے ایسی خوبصورت عورتیں دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہم نے کہا بھئی آپ لوگ کہاں کی ہیں؟ عرب میں ہیں عجم کے؟ کہا نہ ہم لوگ عرب کے ہیں، نہ عجم کے، نہ انسان. کہا پھر؟ کہا ہم لوگ حوریں ہیں. تو کہنے لگے جو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سینئر تھی. ہم نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہمارا نام مقدودہ ہے، ہم کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا ہے. ایک تھی کہنے، ہم نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارا نام ذرا ہے، ہم کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی ابوذر کے لیے خلق کیا ہے. ایک کہنے لگی ہمارا نام سلمہ ہے. اب جن کی بیوی کا نام سلمہ وہ خوش ہو جائے، ذرا ہو رہا تو نہیں ہوگا کسی کا مقدودہ نہیں سلمہ ہے. ایک کہنے لگی ہمارا نام سلمہ ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ہم کو سلمان. تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حور خلق ہو چکی ہے، چاہے کچھ ہی لوگوں کے لیے صحیح. صلوات بر محمد وآلہ. اب آپ یہ یزیدوا کی بدماشی دیکھیے. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی. پرانی تلخ شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ شراب عجوز شراب نہیں ہے، پرانی شراب نہیں ہے، اس کو میں نے حوروں سے چینج کیا ہے. ایکسچینج آفر میں آئی ہے حوروں سے. حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، کعبے کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا، نماز کو منع کیا، شراب جائز. یہ فتوے یزید کے ہو گئے. بات کہاں سے چلی تھی یاد ہے نا؟ یہ اتنے فتوے یزید کے ہو گئے. اندر کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ یار ابھی تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں، دھیرے دھیرے بات اڑے گی تو آدمی ہنگامہ بھی کہ یار دیکھو کمبخت شراب کو جائز کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھو، تو آواز تو مخالفت کی اٹھ سکتی ہے. تو ابھی سے معاملہ سیٹ کرو. کیا کرے کہ پبلک سمجھنے کے بعد بھی ہمارے خلاف بول نہ پائے. تو اب تلاش ہے کہ ایسا کوئی ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے نماز چلی ہے، جس کے گھر سے روزہ چلا ہے، جس کے گھر سے حج چلا ہے. اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیختی رہے. ہم کہہ دیں گے ابے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم اعتراض کرنے والے کون؟ سمجھ میں آیا؟ اب یزید بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ بولیے. دین مٹانے کے لیے. حسین کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو بیعت کر کے دین کا فاتحہ پڑھوا دیں اور یا گھر قربان کر کے دین بچا لیں. 2 ہی آپشن ہے نا. امام نے کون سا آپشن جو ہے وہ قبول کیا؟ اولاد چلی جائے کوئی دقت نہیں ہے، دین محفوظ رہنا چاہیے، انسانیت محفوظ رہنا چاہیے، لہذا سب قربان کر دیا تاکہ اسلام بچ جائے. تو آج جو اسلام ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟
امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پر. اگر امام نہ ہوتے تو یزید نماز کو رہنے دیتا؟ روزہ؟ ارے صاحب ابا کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، سوتیلی اماں سے. یزید کا یہ بھی فتویٰ ہے. تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہو گیا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ حسین کا احسان نماز پر نہیں، فقط روزے پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، شیعوں پر نہیں، پوری انسانیت پر حسین کا احسان ہے. ہو گئی نا. آج جو کچھ انسانیت بچ رہی ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ امام کی قربانی کی بنیاد پر ہے. کچھ نہیں جزا دے سکتے ہو تو کم از کم ان کی اس قربانی کو یاد ہی کر لو، دل کو تازگی مل جائے گی. صلوات در محمد، پھر ریچارج ہو جاؤ گے. بس آخری بات، روایت ہے، کتاب گاڑی میں ہے، روایت ہے کہ کل کو جب حساب کتاب ہوگا، بس ختم کی میں نے مجلس، تو ایک بندہ ایسا ہوگا سارا حساب کتاب جو ہے وہ تفسیر صاحب پرفیکٹ، نماز بھی ٹھیک، روزہ بھی ٹھیک، حج بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے بعد آرڈر ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا حسن بھائی کہ اللہ میاں جب میرا سب ٹھیک ہے تب کیوں جہنم میں بھیج رہے ہیں آپ؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ پوچھ لے گا، کتاب میں لکھا ہے، پوچھ لے گا اللہ میاں کیوں؟ آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ تم نے ہمارا شکریہ، نماز تو پڑھا، شکریہ نہیں ادا کیا تم نے ہمارا. تو وہ بھی صاحب ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا، وہ کل گنانا شروع کرے گا. تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا. اب کتاب میں چونکہ نعمتوں کا نام نہیں تو میں کاہے گنا دوں؟ تو نے یہ دیا تو میں نے شکریہ ادا کیا. اور وہ سب جو کہے گا وہ صحیح کہے گا، اس لیے کہ اگلا فقرہ ہے کہ اللہ کہے گا صدقت عبدی، میرے بندے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے جو کچھ دیا تو نے شکریہ ادا کیا. تب وہ کہے گا اللہ میاں جب کل نماز روزہ ٹھیک، آپ نے کہا شکریہ ادا نہیں کیا اس لیے جہنم میں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں شکریہ بھی تم نے، تب کیوں جہنم میں؟ آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ میں نے کوئی نعمت تم کو ڈائریکٹ نہیں دی ہے، میں نے کسی نہ کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، جن کو میں نے ذریعہ بنایا اس کا شکریہ کہا گیا. حدیث بھی کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار. اب دیکھیے کیسے تازگی ملتی ہے. وہ اللہ کا بھی، نماز بولیے کس نے بچائی؟ امام حسین. روزہ یہ نعمت ہے کہ نہیں جو بچ کے ملی ہے؟ نماز پڑھو، خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، شکریہ ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے کہ نماز وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا شکریہ ادا کرو جس نے نماز بچائی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کہ پڑھ چکے مغربین کی نماز، کہاں پڑھ چکے؟ کہ کل کربلا کرو، کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ نماز کے بعد زیارت نہیں ہے، اسی حسین کا شکریہ ادا. اس طرح حسین کو یاد کرتے جاؤ، دل تازہ ہوتا چلا جائے. صلوات در محمد و آل. 8 ذی الحجہ ہے، حج کر چکے نا، مین ہے بھائی. 8 ذی الحجہ تو مین ہے نا. کیا کہتے ہیں یوم نہیں ہوتا ہے، وہ تو نکل ترویہ ہے نا، عرفات نیکسٹ ڈے. امام حسین نے کس دن حج چھوڑا؟ اسی دن، ترویہ والے دن. 8 ساری دنیا آ رہی ہے. امام حسین صاحب جس کے لیے ابھی ہم نے آپ کو کتنا 40 منٹ لے لیا کہ صاحب کل کیا امام حسین نے، انسانیت شرافت سب بچا کے تم کو دیا. ان کو یاد کرو گے تبھی تم کچھ بن سکتے ہو، دل تابت دماغ تازہ ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں، بیکار ہے سب. تو یہ دیکھو امام حسین، ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے، حج ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بھی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام سے پوچھ لیا گیا مولا ساری دنیا چلی آ رہی ہے احرام باندھنے، آپ اتار کے جا رہے ہیں. امام کا جواب کیا تھا محفوظ بھائی؟ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے مجھے قتل کر دیں. میں قتل سے نہیں ڈرتا،
مگر کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، کعبے کی عظمت پامال نہ ہونے پائے۔ حسین نے حج چھوڑ دیا، کعبہ بچا لیا، ہے نا۔ اب جائیے آپ حج کرنے، اب جو حج پہ پہنچے تو کوئی بھی اگر مسلمان ڈھنگ سے تاریخ پڑھے ہے تو جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے گی یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ مولا حج چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیوں؟ تیری عظمت بچانے کے لیے۔ ہاں تو صحیح بات ہے یار، مولا کی دین ہے آج 25 لاکھ کا مجمع، 30 لاکھ کا مجمع ہوگا نہیں ہوگا؟ جیسے ہی یہ احساس ہو کہ یہ جو 25 لاکھ کا مجمع، 30 لاکھ کا مجمع، کعبے کی عظمت وہ حسین کی دین ہے، تو شکریہ واجب ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاید یہی وجہ ہے ہمارے یہاں رسم ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ مکے سے واپس نہیں آتے، وہیں سے کربلا جاتے ہیں۔ حسین کعبے گیا تھا، 25 لاکھ کا مجمع دیکھ کے آیا ہوں، دل نہیں مانا، یہاں شکریہ ادا کرنے چلا آیا۔ تم نہ ہوتے تو کعبے کی عظمت باقی نہ ہوتی۔ تو اب اسلام میں جو کچھ ہے، چاہے نماز کہہ لو، چاہے روزہ، چاہے حج، چاہے کعبہ، قرآن، سب کا وجود کس کی بنیاد پر ہے؟ امام حسین کی۔ ہمیں کل کرو انہی کو یاد نہ کرو تو کیا فائدہ؟ لہٰذا نماز پڑھیے یاد حسین کے ساتھ، روزہ رکھیے یاد حسین کے ساتھ، حج کیجئے یاد حسین کے ساتھ۔ یاد حسین دلوں کو تازگی عطا کرتی ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ پچھلی مجلس میں اکثریت دیکھ رہا ہوں تھی، کہاں تک پہنچی بات؟ آج ہم لوگ جاتے ہیں 8 دن کربلا میں رہتے ہیں نا، اور پرانے زمانے کے لوگ، ہمارے دادا ودا اس سے پہلے والے لوگ، وہ تو اپنا اسٹوپ میرے پاس ہے اسٹوپ میڈ ان لنڈن، جب دادا ہمارے گئے تو پتہ نہیں کب، اور وہ 77 میں ہم کو ملا نازمیہ میں وہ اسٹوپ والا، مہینہ بھر رہے ہیں صاحب۔ آج جائے مہینہ بھر رہے، 8 دن رہے، ہاں 10 دن رہے، سگی بہن 2 دن، 20 کو قافلہ پہنچا، 22 کو چل پڑا، سواریاں تیار ہو گئیں، قافلہ تیار ہو گیا۔ اچانک حضرت زینب نے کیا محسوس کیا کہ رباب تو ہے ہی نہیں، ارے سمجھ گئے، قیلہ بنی ہاشم بلا وجہ تھوڑی کہا گیا، سمجھ گئے، سیدھے حضرت زینب آ گئی امام حسین سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس، دیکھا رباب موجود ہے، رباب چلو قافلہ وطن جا رہا ہے، سر اٹھایا، کہ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیے، پوچھئے، آپ کے بیٹے مارے گئے؟ ہاں۔ بھتیجے مارے گئے؟ ہاں۔ بھائی مارا گیا؟ ہاں۔ لیکن مدینے جائیے گا، کم از کم عبداللہ ہے نا، شوہر کا سر، میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بیٹی تھی قید خانہ شام میں چھوڑ آئی، 6 مہینے کا بچہ باپ کے سینے پر، والی و وارث کی قبر سامنے، جیسے بھی ہوا قافلہ چل پڑا۔ وہ گوہر کا بھائی عباس حیدر تھا تم لوگوں کے زمانے میں، انہی لوگوں کے ساتھ کا لڑکا ہمارے گاؤں کی طرف کا، اتفاق سے وہ مدینے میں ہے، اور جانتے ہیں کس کی یہاں نوکری اس کی؟ آغا سیستانی کے وکیل کے پاس ہے، وہ پورا مدرسہ دیکھتا ہے۔ ہم لوگ جو گئے حج کے لیے تو زیادہ علاقے کے لڑکا ہے، تو وہ صاحب لے گیا کہ صاحب یہاں تو نہیں، تو وہاں جماعت کی نماز مل جائے گی اندر وہاں جو ہوتی ہے، تو اس نے پہچانوایا کہ یہ لوگ فیض آباد سے آئے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پکڑو چابی، اور تم کو جب تک یہ لوگ ہیں چھٹی، ان لوگوں کو دکھلاؤ پورا۔ تو اس لڑکے نے وہ جگہ ہم لوگوں کو دکھلائی، کون سی؟ اب سناتا ہوں۔ قافلہ چل پڑا، 22 سفر کو یہ قافلہ کربلا سے چل پڑا، لیکن سیدھے مدینے نہیں گیا، مدینے کے باہر امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلہ روک دیا، اب وہ مدینے کے اندر آ گیا ہے، جہاں پہ روکا تھا وہی جگہ اس بچے نے دکھلائی، تو اب وہ شہر میں آ گیا، اس وقت مدینے کے باہر تھا، امام نے قافلہ وہاں روک دیا، بشیر کو بلایا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، دیکھیے شعراء کو کم مت آتی ہے،
امام نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، شاعر کو بلایا، جاؤ بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تم بھی کچھ شعر اور کہہ لیتے ہو؟ بشیر نے کہا ہاں مولا کہہ لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو جاؤ مدینے، جا کے ہمارے آنے کی اطلاع کر دو۔ بشیر کہتا ہے میں آیا مدینے میں پڑھنا شروع کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارو، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ کی آواز بلند ہو گئی، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ بتائیے مدینے میں کیسا کوہرام رہا ہوگا جب بشیر نے آ کے اطلاع دی ہوگی؟ خود بشیر کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا، ایسا شور ہنگامہ، پبلک گھر سے نکل پڑی میرے اشعار سن کے کہ لگ رہا تھا آج امام حسین شہید ہوئے۔ پبلک ہاں بشیر کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اور میں نے ادھر جاؤ وہاں امام ٹھہرے ہیں، ادھر جاؤ وہاں امام ٹھہرے ہیں، پبلک کو میں بیچتا رہا۔ اتنے میں کسی نے کہا یہ بشیر بہت سنبھل کے، وہ جو آ رہی ہیں نا علی کی زوجہ ہیں، عباس کی ماں ہیں، 4 بیٹے ان کے کربلا میں مرے ہیں، بہت سنبھل کے۔ تب تک وہ آ گئی، کیا کہہ رہا ہے تو، کیا خبر لایا ہے حسین کی؟ بشیر کو کچھ اندازہ رہا ہو یا جو بھی رہا ہو اللہ عالم، کہ میں نے کہتا ہے کہ میں نے ایک بیٹے کا نام لے لیا کہ مار دیے گئے، کہ امام حسین کا نہ بتانا پڑے ان سے۔ انہوں نے کہا میں حسین کا پوچھ رہی ہوں، میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا۔ ارے حسین کی بتاؤ، میں نے تیسرے بیٹے کا نام لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا حسین، تو میں نے اپنے دل میں کہا عباس کا نام لے لو نا تو یہ خود ہی اتنا بے چین ہو جائیں کہ مجھ کو پھر امام حسین کو نہیں بتانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی قتل ہو گیا۔ ماں کا اثر کتنا آتا ہے اولاد میں، کہ دیکھیے آپ ماں کیا ہے جس کا بیٹے عباس ہے۔ جانتے ہیں علماء ہمارے کہتے ہیں جیسے ہی بشیر نے کہا بیوی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا، بشیر کہتے ہیں کہ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا یہ آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب حسین پہ قربان، سب حسین پہ قربان۔ بتا حسین کی کیا خبر لایا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو یہاں کا بشیر کہتے ہیں کہ میرے اشعار سن کے ایسا بلبلا کے مدینہ نکلا نا کہ لگتا تھا آج امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور اتنی کہ میں تو رہ گیا اکیلا سمجھو ایک طرح سے مدینے میں، بڑی محنت سے جو ہے وہ چیرتا پھاڑتا مجمع کو امام تک پہنچا۔ اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ امام خیمے سے باہر نکلے، پتہ نہیں میں بیان کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، سمجھا پاؤں گا نہیں سمجھا پاؤں گا، خدا توفیق دے۔ کب پبلک آ گئی مدینے کی؟ اب یہ پہلا دن ہے کہ مدینے والے امام کو دیکھ رہے ہیں، امام مدینے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لا کے کرسی رکھ دی گئی، امام کرسی پر بیٹھ گئے، یا یوں کہیے کہ یہ پہلی مجلس ہے جو مدینے کے باہر آج ہو رہی ہے۔ امام کرسی میں، اچھا یہ بتائیے ایک بار میں کتنا بیان کر دیں امام، اور مدینے والے کتنا سنیں گے، کتنا روئیں گے، مر جائیں گے، کتنا پڑھ دیں بھائی پہلے ہی دن امام۔ لہذا کچھ دیر تک تو امام نے فرمایا، اس کے بعد وہی ہے نا اللہ کرے سمجھا پاؤں، تو جملہ امام کا وہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں مدینے والوں میں کہاں تک بیان کروں گا اور تم کتنا سنو گے؟ آخری جملہ یہ سن لو کہ رسول اللہ نے ہماری محبت میں جتنی حدیثیں کہی ہیں اگر ہم سے دشمنی کے لیے کہی ہوتی تب بھی یزیدی اس سے زیادہ تو نہ کرتے۔ سمجھ گئے آپ نا؟ اللہ، یہ ابھی بیان چل رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم، نہیں مل پایا، اتنا پڑھا میں نے کہ جس وقت بشیر وہاں اعلان کر رہے تھے مدینے میں اس وقت شاید محمد حنفیہ نہیں تھے،
جہاں بھی تھے اطلاع ملی۔ آپ دیکھیے باہر جگہ جگہ سیاہ پرچم لگے ہیں نا، روایت کہتی ہے امام نے مدینے کے باہر جو قافلہ روکا تھا وہاں سیاہ پرچم لگوا دیے تھے۔ اب کہاں تھے محمد حنفیہ نہیں معلوم، لیکن جہاں سے اطلاع ملی وہیں سے سیدھے بھاگے چلے امام سجاد سے ملنے کے لیے۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، دور سے سیاہ پرچم نظر آئے، بس جانتے اثر کیا ہوا؟ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا چل رہا ہے۔ محمد حنفیہ اپنے بھائی میں کھو گئے ہیں، سیاہ پرچم پہ نظر پڑی، گھوڑا چل رہا ہے کہ اچانک کہتے دوڑتے گھوڑے سے محمد حنفیہ گر پڑے۔ جو لاسٹ میں روایات ملتے نا مختار کے زمانے میں، شاید وہی وجہ رہی ہو، محمد حنفیہ گھوڑے سے دوڑتے گھوڑے سے گر پڑے۔ کسی نے جا کے امام سجاد سے کہا آقا چچا کی خبر لیجئے۔ امام سجاد آئے، محمد حنفیہ کا سر چچا کا اپنے زانوں پہ رکھا، اب جو ہوش آیا آنکھ کھولی، ایک زمانے کے بعد بھائی کی نشانی کو دیکھا۔ بتاؤں آپ کو منظر، آنکھ کھلی دیکھا، فرماتے یا ابن اخی این اخی این خلیفۃ ابی، اے میرے بھیا کی نشانی، ارے میرا بھائی کہاں ہے، میرے باپ کا جانشین کہاں؟ امام نے فرمایا یا اماں جئتک یتیم، چچا ہم یتیم ہو گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔